السلام علیکم دوستو، میں آج یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں جو آج کی ینگ جنریشن ہے یا پھر بچے ہیں۔ آج کے وقت میں کیا ہوتا ہے، فیملی اپنے بچوں کو اسلامک نالج دینے کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتی ہے کیونکہ سب لوگ کام کرتے ہیں باہر جا کر، ایون فیمیلز بھی باہر جا کر کام کرتی ہیں۔ تو یہ یوٹیوب پوڈ کاسٹ کے ذریعے بہت ہی آسانی سے کام کیا جا سکتا ہے، جس سے کہ اسلامک نالج آج کی ینگ جنریشن اور بچوں کو پرووائڈ کرائی جا سکتی ہے۔ تو دوستو، آج ہے 24 رجب، انگریزی تاریخ میں بولے تو 16 فروری، آج جمعرات کا دن ہے اور اسلامک ایئر کا یہ 7 منتھ مانا جاتا ہے، جو بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے۔ آج کے دن جنگ خیبر کی جیت حاصل ہوئی تھی مسلمانوں کو۔ عرب میں کچھ علاقے تھے جہاں پر مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا تھا، اور ان میں ایک علاقہ جہاں مشرک اور کفار فخر کیا کرتے تھے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی 1565 اصحاب لے کر خیبر کی طرف گئے، جن میں سے 200 کی گھوڑ سوار تھے اور باقی پیدل تھے۔ خیبر مدینے سے لگ بھگ 171 کلومیٹر دور ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بولا، اے محمد، آپ ہی کچھ مسلمانوں کو لے کر خیبر جیتنے آئے ہو؟ کیا آپ مرہب کی طاقت، تلوار اور حارث کی طاقت سے واقف نہیں ہیں؟ یہ کہہ کر ہنسنے لگے اور کہا، واپس جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ پھر اللہ کے نبی نے نگاہیں اوپر کریں اور فرمایا، یہ خیبر کا قلعہ ہم 40 دن میں فتح کر لیں گے۔ دن ڈھلتے گئے، مسلمان ڈرتے رہے کہ ان کے پاس مرہب جیسی طاقت ہے جس سے کوئی نہیں جیت پاتا، بڑے بڑے سورما ڈرتے ہیں، تو ہم پر کچھ تلواروں کے ساتھ ہم اس پر کیسے جیتیں گے؟ سوائے کچھ تلواروں کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود ان کے پاس اللہ کے نبی پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ وہیں خیبر کے قلعے کے پاس اپنا خیمہ لگا کر بیٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر خیبر والوں نے انہیں مارنا چاہا، کہا یہ تو مٹھی بھر مسلمان ہیں، ان کو تو میں ابھی ختم کر دیں گے۔ انہوں نے 40 دن میں کہا ہے، یہ کہہ کر مرہب نے ان لوگوں کو روکا اور بولا کہ جب یہ ہار جائیں گے تو ہم کہیں گے ان کا دین اور ان کا نبی دونوں ہی جھوٹے ہیں۔ ایسے ہی دیکھتے دیکھتے 39 دن بیت گئے اور ان کے پاس سب کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا۔ وہ بھوک سے تڑپنے لگے اور وہ لوگ اللہ کے رسول سے کہنے لگے، یہ فتح کرنی ناممکن ہے، ان کے پاس مرہب ہے۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا، کل 40واں دن ہے، کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہی اس قلعے کو جیت کر لائے گا اور اس پر فتح کرے گا اور مرہب کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا۔ اگلے دن اللہ کے نبی اصحاب سے پوچھنے لگے، علی کہاں ہے؟ اصحاب نے کہا، علی کی آنکھ میں درد ہے اور وہ مدینے میں ہے۔ نبی نے فرمایا، اللہ کی طرف سے خبر ملی ہے، اللہ کا حکم ہے، اس خیبر کو علی ہی فتح کرے گا۔ بس پھر علی کا نام سنتے ہی مسلمانوں کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ اتنے ہی مولا علی شیر خدا نبی کی خدمت میں آ گئے اور فرمایا، اے رسول خدا، کیا حکم ہے؟ علی کے رسول نے حضرت علی کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ حضرت علی کی آنکھ بے انتہا درد میں تھی۔ اس کے بعد علی کے نبی نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں میں ڈالا، اس سے حضرت علی کی آنکھوں کو شفا مل گئی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، اے علی، یہ لو علم اور اس قلعے کو فتح کر لو۔ یہ سنتے ہی حضرت علی قلعے کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کو قلعے کی طرف آتا دیکھ قلعے پر چڑھ کر مشرک یہ کہنے لگے، اے نوجوان، کیوں اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے؟ چلا جا ورنہ مرہب تجھے قتل کر دے گا۔ اتنا ہی دیکھ کر مرہب کا بھائی حارث مرہب سے کہا، رکو، اس کو تو میں دیکھ لوں گا اور میں ہی قتل کر دوں گا۔ اور وہ اپنی تلوار لے کر باہر آیا اور کہا، بھاگنا چاہو تو بھاگ جاؤ۔ تبھی حضرت علی نے فرمایا کہ نہ میں بھاگنے آیا ہوں اور نہ ہی کسی کو یہاں میں قتل کرنے آیا ہوں، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ بے وجہ مسلمانوں پر ظلم کرنا بند کر دو
اور اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں تمہیں کامیابی مل جائے۔ اس کے بیچ حارث نے مولا علی پر وار کر دیا، لیکن بڑی ہی آسانی سے حضرت علی علیہ السلام نے اس وار کو بیکار کر دیا اور ایک ہی وار میں حارث کو فنار کر دیا۔ یہ دکھا کر مسلمانوں کے منہ سے پھر اللہ اکبر کی صدائیں نکلنے لگیں۔ مرحب اپنی بھائی کے ٹکڑے دیکھ کر غصے میں باہر آیا اور بہت ہی غرور کے ساتھ بولا کہ خیبر کی زمین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج اس کے سینے پر مرحب آیا ہے۔ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، جس سے موت بھی ڈرتی ہے۔ تبھی دوسری طرف مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، زمین خیبر کو یہ معلوم ہونا چاہیے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، وہ شیر جو سب کو چیر دے۔ یہ سن کر مرحب کچھ سوچ میں پڑ گیا اور وہ کچھ سوچنے لگا کہ میری ماں نے، جو کہ قلعے کی سب سے زیادہ بڑی نجومی تھی، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تجھے جو مارے گا اس کا نام حیدر ہوگا، اس سے کبھی جنگ نہ کرنا، بھلے ہی کسی سے بھی لڑنا لیکن اس سے نہ لڑنا۔ اتنے میں ہی وہاں مشرکوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مرحب اس نوجوان کا قتل کر دو۔ یہ سن کر مرحب آگے بڑھا اور اس نے مولا علی علیہ السلام پر وار کیا تو اس وار کو مولا علی علیہ السلام نے ہاتھ سے ہی ناکام کر دیا۔ پھر اس نے دوسرا وار کیا، اس کے بعد تیسرا وار کیا۔ ملتا ہے تاریخوں میں کہ اس نے 3 وار لگاتار کیے، لیکن سارے وار مولا علی علیہ السلام نے پھر سے ناکام کیے بڑی ہی آسانی کے ساتھ۔ اس کے بعد شیر خدا حضرت علی علیہ السلام نے پلٹوار کیا، جس کا سامنا مرحب نہیں کر سکا اور اس کا جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کو قلعے کی طرف بڑھتا دیکھ وہاں کے مشرکوں نے قلعے کے دروازے کو بند کرنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دروازہ اتنا زیادہ بڑا تھا کہ جس کو بند کرنے کے لیے 40 ہاتھی اور 40 اونٹ کی ضرورت پڑتی تھی، ان کے ساتھ وہ دروازہ بند کیا جاتا تھا۔ لیکن مولا علی علیہ السلام کی طاقت دیکھیے، انہوں نے صرف 2 انگلیوں سے ہی اس دروازے کو اکھاڑ پھینکا اور 40 قدم دور پھینک ڈالا، اور اسی طرح مسلمانوں کی جھولی میں جنگ خیبر کی جیت آ گری۔ کہتے ہیں کہ یہ جنگ خیبر کا دن اور جنگ خیبر جیتنا مولا علی علیہ السلام کی طاقت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج کا یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ دن جس میں جنگ خیبر مسلمانوں کی اس میں جیت ہوئی تھی۔ تو ایسی ہی نالج لینے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ہمت افزائی کریں کہ میں دین کو اس طرح پھیلا سکوں کہ لوگوں تک صحیح نالج جا سکے۔ بہت بہت آپ کا شکریہ میرے پوڈ کاسٹ کو سننے کے لیے۔